حاضر سامعین، چونکہ پچھلے جمعرات کو کربلا سے کوفے سے دمشق آئے ہیں، اب آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے پورا بیان کر سکیں، جہاں تک ہوا انشاءاللہ ہم حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ علی کی اولاد، نبی کی آل صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین قافلہ، درد بھلا قافلہ، مظلوم قافلہ، لوگوں کے لیے مظلوم ہے، ہمارے لیے مظلوم نہیں ہے، وہ مظہر اتم ہیں اور زندہ و تابیندہ ہیں۔ پریشان قافلہ، اشک بار کرتا ہوا، روتا ہوا، چیختے چلاتا ہوا، آہیں بھرتا ہوا، ہائے حسین، ہائے حسین، اکبر، قاسم، عباس، ہائے عباس، اون و محمد، تمام کو پکارتے ہوئے قافلہ پہنچا ہے۔ تمام میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آگے جب پہنچا تو تمام جو بھی میں نے سفر میں بیان کیا، اور یاد رکھو کہ کوفے سے لے کر دمشق تک جہاں بھی کوئی نبی کی آل، علی کی اولاد کا جسم مبارک گرتا یا کوئی بھی وہاں گرتا، اس کی وہاں مزار بن جاتی، یعنی کہ کوفے سے لے کر دمشق تک علی کی آل کی قبور ہیں، قبریں ہیں، مزاریں ہیں، اور جب جتنی دیر تک وہاں مزاریں رہی ہیں کربلا میں، تو جتنے دن کربلا سے کوفے سے دمشق لگے ہیں، اتنے دن رات کو گورنر شیر پارا کرتے تھے اور حفاظت کرتے۔ حفاظت ان کی خدا کرنے والا ہے، مصطفیٰ کرنے والا ہے، لیکن ظاہریت میں وہ جانور جو ہے ببر شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، وہ پارا دیا کرتا تھا۔ اور پھر یزید نے قافلے کو مدینے بھیجنے کی تیاری کی، اس نے عورتیں بوڑھی جوان منگوائیں جو خاتون پردے دارہ تھیں، جو اچھی تھیں، جو نیک تھیں، جو پاک تھیں، ان کو پتہ ہے کہ پاک بیوی ہیں، اس لیے ملعون تھا، وہ لعنتی تھا۔ اہل بیت سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت، وہ لعنتی ہے، وہ خبیث ہے، وہ بدماش ہے، پھر بھی وہ بد ہے، برا ہے، لعنتی ہے، اس کو پتا ہے کہ پاک بیوی ہیں، علی کی اولاد ہے، نبی کی آل ہے، پاک بیوی، اچھی بیوی، پردے دارہ خاتون، ان کو بلا کر اور اس نے گھوڑے وغیرہ اونٹ تیار کیے، قافلہ تیار کیے کہ جاؤ ان پاک بیویوں کو مدینے چھوڑاؤ۔ اور بیویاں تھیں، چند تھے ساتھ فوجی بھی۔ اب یہ قافلہ پہنچا اور واپس چلا، دمشق سے واپس کوفے آیا، منزل بمنزل آتا گیا۔ اس کے بعد پھر کربلا آیا، جیسی وہ مزاریں تھیں، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ، طیبہ، طاہرہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، آقا حسین شہزادہ کونین کی ہمشیر، علی المرتضیٰ کی صاحبزادی، محمد مصطفیٰ کی نواسی۔ آپ پہنچے، پھر وہ مزاریں آپ نے درست کی، ٹھیک کی، وہ بنائیں، یعنی کہ جیسے وہ لپتے ہیں، وہ میٹی اوپر بہت اچھی طریقے سے وہ صاف کیا، بہترین صاف کیا اور بہترین بنائیں، اور آگ اوپر کلام پڑھیں۔ آقا محمد مصطفیٰ کی نواسی کی سنت ہے
علی مرتضیٰ کی بیٹی کی سنت ہے، حسین پاک کی ہمشیر کی سنت ہے، میزاروں کے اوپر آ کے قرآن پڑھا. میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے. قرآن پڑھتی رہیں اور وہاں چند دن رہیں. پھر وہ قافلہ واپس. ایک مختار سقفی تھا، وہ آقا حسین شہزادہ کونین کا بہت ہی محب والا تھا، اور اس نے ایسی کی تیسی مچا دی ادھر کوفے میں. جب یہ قافلہ دمشق گیا تھا، چن کر جو زیادہ نامی گرامی تھے، جو سرکردہ تھے، جو زمینوں والے تھے، جو پیسے والے تھے، جو متغبر تھے، جو متغیر اپنے آپ کو جو بہت بدماش اور طاقتور سمجھتے تھے، ان کر چن کر موذیوں کو مارتا رہا مختار سقفی، اور بہت اس نے مال بھی لوٹا. ایک ایسا مقام آیا کہ وہ پھر لالچ میں آ گیا. وہ پھر لالچ میں آ گیا. برو وہ جائے لوٹے مال اور وہ بہک گیا. وہ بھریا ہوندہ جانی جندہ توڑ چڑھے. بس وہ بہک گیا. وگرنہ آقا حسین پاک دا بہت عاشق سی، اور انہیں چن کے دشمنان نے اہل بیت نو موذیوں فرنار کیتا اور دفن کیتا. ملعونن سر کر دیتے، بازو ایزا کرتا رہا. ان کے ایزا کس کا بازو کاٹا، کس کا پاؤں کاٹا، کس کا ہاتھ کاٹا، کس کا سر، کس کا در، یعنی کہ ان کے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا. آقا حسین شہزادہ کونین کا وہ ماننے والا تھا. بعد میں وہ پیسے کی لالچ میں آ گئی، یعنی کہ تما آ گیا. خیر، وہ لوٹا ہوا قافلہ غمگین، دکھ بھرا، آہیں بھرتا ہوا، اشک بار ہوتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، روتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا وہ کربلا پہنچے. کربلا سے واپس جب وہ قادیہ والے راستے پہ آئے، مکہ، یعنی کہ جہاں جہاں آقا حسین شہزادہ کونین نے جب کربلا آئے تھے نا، آخر عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ از زینب صلی اللہ علیہ تو ساتھ تھیں. ان کو پتا تھا یہاں آقا حسین پاک نے پڑاؤ ڈالا، یہاں سفر کیا، یہاں نماز پڑھی، یہاں بیٹھے، یہاں ٹرے، یہاں چلے، یہاں سیر فرمائی. تو آپ کو پتا تھا، اسی لیے بی بی پاک دامنہ جہاں جہاں آقا حسین شہزادہ کونین نے قدم رکھے، وہاں وہاں آپ سجدہ کرتی گئیں. بہن تھی پھر بھی مانتی تھی کہ آقا حسین. آج کل تو بہنیں بھی نہیں من دیاں، بلکہ الزام لگا دے دیاں. اس واسطے کیا آقا حسین شہزادہ کونین کے ہمشیر جہاں جہاں آقا حسین شہزادہ کونین قدم مبارک رکھے تھے، وہاں بی بی پاک دامنہ آخر علی المرتضیٰ کی شہزادی ہے. محمد مصطفیٰ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھے تو مسلمان جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نواسی ہے. نہ وہاں سجدے کرتی، نہ وہاں بوسے کرتی، تو اس کو کوئی مذائقہ نہیں تھا. محبت اتنی تھی، ان کو پتا تھا کہ حسین شہزادہ کونین کا مقام کیا ہے. اس لیے بوسے کرتی گئیں. آپ جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں وہاں رکتی گئیں. جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں وہاں سجدے کرتے گئے، نفل پڑھتے گئے، درود شریف پڑھتے گئے اپنے نانا پاک پر. پڑھتے پڑھتے لٹا ہوا قافلہ مکے پہنچا. مکے کوہرام مچا. تمام مکے والے بھی خاتون بیویاں آپ کے ساتھ، مختصر مکے والی بیویاں بھی آپ کے ساتھ لگیں اور آپ کے روتی رہیں، اشکبار ہوتی رہیں، گلے ملتی رہیں. اور یاد رکھو، بی بی پاک دامنہ عورتوں کو کہتی تھیں، اے خاتون خبردار، حسین زندہ ہے، ہم زندہ جوید کا ماتم نہیں کرتے. کوئی بی بی اپنے بال مت نوچے، کوئی بین مت کرے، کوئی پیٹے مت. کعبہ، خانہ کعبہ میں میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود پڑی ہے. خانہ کعبہ میں حضرت عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ زینب صلوات اللہ علیہ نے بیان فرمایا، میں خبردار کوئی خاتون میرے بھائی پر پیٹے مت. میرا بھائی زندہ ہے، علی مرتضیٰ کا خون زندہ ہے، نبی کی آل زندہ ہے. حسین شہزادہ کونین نہیں، جو مر جائیں ان کو پیٹنا چاہیے. میرا بھائی مرا. یہ بہینی الفاظ ہیں، میں رات کو پڑھتا رہا ہوں. اس لیے یاد رکھو، آقا حسین شہزادہ کونین مظہر عطم ہیں اور ظاہری اور باطنی علوم کے مالک ہیں اور محمد مصطفیٰ کی گدی نشین ہیں. وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ پیٹا تو ان کو چاہیے جو مرتے ہیں. یہ دنیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کیسے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ یہ فانی دنیا ہے، مظہر جاودہ نہیں. وہ ہے یہاں سے جانا ہی جانا ہے. ایک عام بندہ نہیں مرتا جو کائنات کا اماموں کا امام ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جہاں سے سادات شروع ہوئی ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے؟